السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں جو ریسنٹلی پبلش ہوا ہے، دی اکانومسٹ جو دنیا کا ایک مشہور جریدہ ہے، ان کی ڈیموکریسی انڈیکس رپورٹ جو ہے 2023 کے بارے میں۔ اور اس رپورٹ کے اندر پاکستان کا جو رینک ہے وہ تنزلی کا شکار ہوا ہے اور وہ گر کر 118 ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ڈیموکریسی انڈیکس رپورٹ ہے دی اکانومسٹ میگزین کی، یہ ہر سال اس کو شائع کرتے ہیں، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر موجود جو جمہوریتیں ہیں، جو مختلف حکومتیں کام کر رہی ہیں، ان کے طریقہ کار کا جائزہ لینا، اور اس بات کا تعین کرنا کہ ان حکومتوں کے اندر، ان ریاستوں کے اندر شخصی آزادی کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، وہاں پر الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ کتنا شفاف ہے، وہاں پر جو دیگر پارٹیز ہیں ان کی شمولیت کس طرح سے یقینی بنائی جاتی ہے اس نظام کے اندر، اور وہاں کا اپنا جو طرز حکومت ہے وہ کس حد تک ایفیشینٹ یا عوام دوست ہے۔ تو اگر اس رپورٹ کو ہم پڑھیں تو اس میں کافی انٹرسٹنگ قسم کی جو فائنڈنگز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پر میرا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہی کے حوالے سے رہے گا۔ تو اس سے پہلے جو رپورٹ تھی 2022 کی، اس کے اندر پاکستان کا نمبر 105 تھا، اور اب وہ گر کر 118 ہو چکا ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر ایک تنزلی دیکھنے میں آئی ہے، ایک ہم یہ سمجھتے ہیں گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کا کیونکہ درجہ اب کم ہوا ہے، تو پہلے پاکستان کی جو جمہوریت تھی اس کو فلاڈ جمہوریت کے کیٹیگری میں رکھا گیا تھا، لیکن 118 نمبر ہونے کے بعد، یعنی کل ممالک 150 ہیں، اس میں سے پاکستان کا نمبر 118 ہے۔ تو اب اس کی جو کیٹیگری ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی تازہ ترین کیٹیگری ہے اکارڈنگ ٹو دس ڈیموکریسی انڈیکس دی اکانومسٹ میگزین کی، وہ اتھارٹیرین ریجیم کے تحت آ گئی ہے۔ اور اتھارٹیرین ریجیم جو ہے، اس سے پہلے ایک ریجیم اور ہوتا ہے ہائبرڈ ریجیم۔ ہائبرڈ ریجیم کے اندر جو ممالک شامل ہیں اس میں جو ایک دلچسپ ملک ہے وہ میں آپ سے ذکر کر سکتا ہوں، وہ بنگلہ دیش ہے۔ جبکہ جو فلاڈ جمہوریت کے ممالک ہیں ان میں بہت ایک بڑی تعداد ہے ملکوں کی، اس میں امریکہ بھی آتا ہے، اس میں ہندوستان بھی آتا ہے، اور اس میں دیگر ممالک بھی آتے ہیں۔ بائی دا وے، ہندوستان کا جو رینک ہے اس وقت ڈیموکریسی انڈیکس رپورٹ کے مطابق وہ 41واں ہے۔ 150 ممالک میں سے ہندوستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ 41ویں نمبر پر کھڑی ہے۔ اور اس رپورٹ میں جو سر فہرست رہنے والے ممالک ہیں، یعنی جن کا سکور جو تھا وہ 10/10 یا 10 کے قریب تھا، اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اپنی ڈیموکریسی کے حوالے سے، وہاں کا جو نظام ہے وہ بہت شفاف ہے، انتہائی جمہوری ہے، وہاں لوگوں کو شخصی آزادیاں حاصل ہیں۔ تو ان ممالک میں جو سر فہرست ہمارے سامنے ملک آتے ہیں وہ ہے ناروے ہے، آئس لینڈ ہے، اور نیوزی لینڈ ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ جو جمہوری روایات ہیں ان کی پاسداری کی جاتی ہے، الیکشن شفاف طریقے سے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو فلاڈ سب سے زیادہ جو ممالک ہیں نا جو اس ڈیموکریسی انڈیکس کی کیٹیگریز میں آئے ہیں، وہ یا تو فلاڈ ڈیموکریسی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا امریکہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر ہندوستان بھی شامل ہے، اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں، ایون کئی یورپین ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں، فار ایگزامپل اٹلی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اسی طرح جو دوسری کیٹیگری ہے جس کے اندر بہت زیادہ ممالک جو ہے وہ فال کر رہے ہیں، وہ ہے اتھارٹیرین رجیم، یعنی کہ دنیا کے اندر جو حقیقی جمہوریت ہے وہ صرف گنے چنے ممالک ہیں، یعنی ان کی تعداد 20 سے بھی کم ہے جو حقیقی جمہوریت کی اکارڈنگ ٹو دی اکانومسٹ ڈیموکریسی انڈیکس رپورٹ ہے۔ اس کے اندر جو جمہوریت کی اصل روح ہے وہ بہت منتخب اور بہت ہی مختصر ایک لسٹ ہے جن ممالک میں وہ پائی جاتی ہے، جن میں زیادہ تر یہ سیکنڈینیوین کنٹریز ہیں۔ لیکن جو فلاڈ جمہوریت کی لسٹ ہے وہ بہت طویل ہے، تقریباً اس میں 50 کے قریب ممالک ہیں جو فلاڈ جمہوریت کی لسٹ میں آتے ہیں 150 میں سے۔ اسی طرح جو اتھارٹیرین ریجیم ہے اس کے اندر، یعنی آمرانہ حکومت، اس کے اندر 59 ممالک آتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 150 ممالک ہیں ان میں سے 50 ممالک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ فلاڈ ہے، جبکہ 59 ممالک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اتھارٹیرین ہے۔ پاکستان جو تھا پہلے، اس کی کیٹیگری جو تھی وہ 105 کے حساب سے ایک فلاڈ جمہوریت کے اندر وہ آتا تھا، یا ہائبرڈ ریجیم کے اندر وہ آتا تھا، لیکن اب کیونکہ اس کی تنزلی ہو گئی ہے تو اس کو اتھارٹیرین ریجیم یعنی آمرانہ حکومت کے کیٹیگری میں شامل کیا گیا۔
اچھا، میرا اپنا جو خیال اس قسم کی رپورٹس کے بارے میں ہے وہ تھوڑا سا ناقدانہ ہی رہا ہے، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رپورٹس ہیں بنیادی طور پر یہ مکمل عکاسی معاشروں کی نہیں کرتی، اور زیادہ تر ان رپورٹس کو استعمال کیا جاتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی جانب سے ترقی پذیر یا غریب ممالک کے خلاف عام ٹویسٹنگ کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ان کے اوپر اپنی من مانی اقدار مسلط کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایسے اشاریے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ بہرحال جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالفرض ہم اگر پاکستان کا ہی جائزہ لیں اس رپورٹ کے حوالے سے، جس کی ڈیموکریسی انڈیکس کی جو رینکنگ ہے اس میں تنزلی آئی ہے، 11 درجے نیچے گیا ہے پاکستان، تو اس کی اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے وہ چیک کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی میں پچھلے کچھ سالوں کی نسبت اب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ریاست کے اوپر جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر و نفوذ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پر پچھلے سال میں جہاں ہم نے دیکھا کہ جس کو الیکشن کے حوالے سے بہت ہی گہما گہمی والا سال ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ سیاسی پارٹیوں کے اوپر دباؤ کی کیفیت دیکھی، اور کچھ پارٹیوں کے اوپر سے یہ الزامات بھی لگائے گئے کہ ان کو جیسے درپردہ حمایت حاصل ہے، اور پھر جب یہ الیکشن ہمارے سامنے ہوا ہے ابھی پچھلے ہی ہفتے، تو ہمارے سامنے تصویر اور کھل کر واضح ہو گئی ہے کہ کچھ جیسے تحریک انصاف کو ایک ان کی شکایت رہی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایک بہت اچھا پرفارم کیا الیکشنز کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پارٹیز ہیں اور تحریک انصاف خود، انہوں نے الیکشن کا جو پروسیس ہے اس پر دھاندلی کا الزام لگایا، ریگنگ کا الزام لگایا الیکشن کمیشن کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو اس طرح کی رپورٹس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور رپورٹ مرتب کرنے والوں نے اس چیز کو اکنالج بھی کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن رہی ہے مختلف پارٹیز کے لیے وہ یکساں نہیں تھی، اور انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، ان کے رہنماؤں کو اٹھایا گیا ہے، الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی گئی، اور اس وجہ سے پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 3 دن کا شکار ہوا۔ تو یعنی کہ ایک طرف تو یہ بات کہ اس طرح کی رپورٹس کو کتنا سنجیدہ لیا جانا چاہیے، اور اس طرح کی رپورٹس کو کتنا حقیقت پسندانہ سمجھا جانا چاہیے، اس کے اوپر جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر دو رائے موجود ہیں، میں ایک ناقدانہ اپروچ رکھتا ہوں اس حوالے سے، لیکن اس کو مکمل طور پر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس کی صرف اور صرف کوشش پاکستان کو ایک بدنام کرنے کی سازش کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں۔ میرا خیال میں یہ مکمل سچ نہیں ہوگا، جہاں پر اس پہ ایک ناقدانہ اپروچ سے جائزہ لینا ضروری ہے ان رپورٹس کا، جیسے میں نے ایک اور چیز اس میں نوٹس کی ہے کہ گریس، یونان جو ہے وہاں پر دائیں بازو کی جو پاپولسٹ پارٹیز ہے ان کا کنٹرول بڑھ گیا ہے، وہ حکومت سازی میں شریک ہو گئی ہیں، وہاں پہ شخصی آزادی خاص طور پر مائگریشن کے حوالے سے اور دیگر طبقات جو مائنورٹی ہیں ان پر کافی حد تنگ کیا جا رہا ہے، اور بڑی اسٹرکٹ قسم کی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں۔ ان کو ان کا جو ڈیموکریسی انڈیکس میں جو رینک ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، حالانکہ اس کو تو تنزلی کا شکار ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہندوستان جہاں پر شخصی آزادیاں جو ہیں اس وقت اپنی پست ترین سطح پر ہے، مسلمانوں کے اوپر کافی عتن کیا گیا ہے، مسلسل ان کی جو مذہبی شاعر ہیں، جو ان کی مساجد ہیں ان کو منہدم کیا جا رہا ہے، وہ تمام چیزیں، اور مسلمانوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے ہندوستان میں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی جو کیٹیگری ہے وہ فلاٹ جمہوریت کی اس میں ابھی بھی فال کر رہی ہے، اور وہ 41واں نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ تو جہاں پر اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، وہیں پر ہم یقیناً ان چیزوں کو اکنالج بھی کرنا چاہیے جو پاکستانی معاشرے میں ایک عام شہری کو نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اثر و نفوذ بڑھ چکا ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کانسٹنٹلی انڈر پریشر ہیں، اور اس وقت جو لیٹسٹ صورتحال ہے، یعنی کہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں آئی ہے یا اس کو آنے نہیں دیا گیا ہے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی حکومت بنا سکے۔ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس حد اکثریت آ چکی تھی، جبکہ مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ایک شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عوام کی فری ول تھی تو بہرحال وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، اور ڈیفینیٹلی اس کے جائزے اور اس کے اثرات جو ہے پھر ہمیں انٹرنیشنل پرسیپشن جو پاکستان کے متعلق بنتی ہے اس میں نظر آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو رپورٹس ہیں ان کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، ایک ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے، ساتھ ساتھ صورتحال کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے حوالے سے اپنی جو اصلاح احوال ہے اس کے اوپر
بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔